بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرما دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کے لیے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن فطری حیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و لحاظ میں حرف مدعا زبان پر نہ لا سکے اور سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کہ آج خلاف معمول چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے ابھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو غزوہ بدر میں تمہیں زرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور زرہ فروخت کر دی، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں خرید لی، اور پھر یہی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیائی خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر تمام انصار مہاجرین صحابہ کرام کو بلایا۔ جب تمام صحابہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے بندہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایجاب و قبول کروایا اور دعائے خیر و برکت کی فرمائی، اور ایک طبق چوہارے حاضرین محفل میں تقسیم فرمائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 مثقال چاندی مقرر ہوا۔ زرہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیڑ کی کال اور ایک یمنی چادر تھی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کر دی۔ چونکہ نکاح سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، لہٰذا اب شادی کے بعد گھر کی ضرورت پڑی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ گھر کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایک مکان انہیں ہدیہ کر دیا۔ رخصتی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی، تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر دونوں کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خود دروازے تک چھوڑنے آئے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئی۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں دست مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی چڑھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں نے خاندان میں بہترین شخصیت تمہارا نکاح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔